بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ یہ طرز عمل اس تیسرے شخص کو غم میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی اور خوش ہوتے ہیں جو جب کچھ کھائے تو اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، یا جب کچھ پیے تو اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حرج یعنی فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اور وہ احسان کرنے والے کے حق میں یہ دعا کرے، جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ دے، تو اس نے اپنے محسن کی کامل تعریف کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہارا وجود ایسا ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ اہل تورات کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا اور وہ عاجز ہو گئے، پھر انہیں ایک ایک قرات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہیں بھی ایک ایک قرات دے دیا گیا۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، تمہیں دو دو قرات دیے گئے۔ اس پر اہل کتاب نے کہا کہ یہ ہم سے عمل میں کم ہیں اور اجر میں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہارا حق دینے میں کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا، پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں۔ فائدہ، اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک کا یہ خصوصی فضل و انعام ہے کہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں عمل کم لیکن اجر زیادہ ہوگا۔ دین اسلام عورت کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑا اور مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر کپڑا کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر موجودہ وقت میں مرد اپنے ٹخنے چھپانے جبکہ عورتیں دکھانے کو فیشن سمجھتی ہیں، یہی فیشن جہنم میں لے جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ لیکن موجودہ فتنوں کے دور میں مردوں میں ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، جبکہ نیچے رکھنے والے کو ماڈرن، اور عورتوں میں ٹخنے اوپر رکھنے والے کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ بازاروں میں، پارک میں، تعلیمی اداروں میں جہاں کہیں غور کر لیں آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ اگر جہنم کی گرم آگ سے بچنا ہے تو سنت رسول پر چلیے اور عورتوں کو بھی جہنم سے بچائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے یہاں تشریف لائے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا، رک جاؤ، تم اپنے ذمے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا،
تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے۔ آدمی کی خطاؤں کو معاف کرانے والے اعمال: سردی میں مکمل وضو کرنا، جماعت کی نماز کے لیے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرے، جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے، جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے اپنی پناہ عطا فرما۔ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں صدقہ نہ کرنا پڑے۔ جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس نے کسی کی زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے اس حصے کے ساتھ 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔